الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صدق الله مولانا العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. معزز سامعین اکرام، یہ جو سورہ احزاب کی آیت شریفہ آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہے، اس میں اللہ تعالی شانہ ارشاد فرما رہے ہیں ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ تعالی شانہ اور اس کے فرشتے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و رحمت بھیجتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والو تم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف بھیجو اور خوب خوب سلام بھیجا کرو۔ حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہم تمام مسلمانوں کے لیے محسن اعظم ہیں۔ آپ علیہ السلام کے بے پناہ احسانات ہمارے اوپر اور پوری امت پر ہے، پوری انسانیت پر ہے۔ دنیا میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمارے اوپر احسانات ہیں، انعامات ہیں، اور برزخ میں بھی اور آخرت میں بھی۔ آپ جیسا عظیم ترین محسن کسی بھی مومن کے لیے، کسی بھی ایمان والے کے لیے کوئی اور نہیں ہو سکتا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا محسن ہمارے لیے، پوری امت کے لیے کوئی اور نہیں ہو سکتا۔ اسی وجہ سے تمام مومنین کے لیے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات مقدسہ سے بڑھ کر کوئی بھی چیز محبوب اور پیاری نہیں ہے۔ دنیا کا دستور ہے کہ جب کوئی شخص اپنے کسی دوست اور محبوب کے پاس جاتا ہے تو کچھ نہ کچھ تحفہ تحائف لے کر جاتا ہے۔ اگر خالی ہاتھ جائے گا تو اپنے حق میں نہایت ندامت اور شرمندگی محسوس کرے گا، بلکہ اگر خود نہیں جا رہا ہے، کوئی دوسرا جا رہا ہے تو جانے والے کے ہاتھ تحفہ بھیجا جاتا ہے۔ تو جب بات ہماری دنیا کے اعتبار سے اس طرح کی ہے، تو جب ہمارے سامنے ہمارے محسن اعظم نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ذکر مبارک آئے گا تو کیا ہم پر اپنے محسن اعظم کے لیے تحفہ بھیجنا لازم نہیں ہوگا؟ بتائیے آپ، ضرور لازم ہو۔ آپ علیہ السلام سے بڑا ہمارے لیے کوئی محسن نہیں، تو ہم اپنے محسنین کے لیے دنیا میں تحفے تحائف بھیجتے ہیں، تو جب آپ سے بڑا ہمارے لیے کوئی محسن نہیں تو یقیناً آپ کے لیے بھی تحفہ بھیجنا ہمارے اوپر لازم اور ضروری ہے۔ ہمارے محسن اعظم نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا تحفہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی بتلا دیا ہے کہ میرے لیے
یہی تحفہ ہے کہ تم مجھ پر کثرت سے درود بھیجا کرو۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل محمد کما تحب و ترضا عدد ما تحب و ترضا۔ تفسیر روح المعانی میں نقل فرمایا ہے کہ ایک مجلس میں اگر حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نام نامی بار بار آتا رہے تو کم از کم ایک مرتبہ درود شریف پڑھنا ہر مومن پر لازم اور واجب ہو جاتا ہے، اور ہر مرتبہ پڑھنا جب بھی آپ کا اس میں گرامی آئے تو یہ راجح قول کے مطابق مستحب ہے۔ تو جب بھی نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ذکر مبارک کسی مجلس میں آئے تو اسی وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ بھی مختصر درود شریف ہے۔ جو لوگ درود شریف کا اہتمام نہیں کرتے، درود شریف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر نہیں بھیجتے، تو یقین جانیے ان کے لیے بڑی محرومی ہے اور بڑی بدنصیبی ہے۔ امام ابو بکر بیہقی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب شعب الایمان میں ایک حدیث شریف نقل فرمائی ہے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ ایک دفعہ حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالی علیہم اجمعین سے فرمایا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ حضرات صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین سے فرمایا کہ سب منبر کے قریب ہو جاؤ۔ تو تمام صحابہ قریب ہو گئے۔ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے منبر کی پہلی سیڑھی پر قدم مبارک رکھا تو فرمایا آمین، اور جب دوسری سیڑھی پر قدم رکھا تو فرمایا آمین، اور جب تیسری پر قدم رکھا تو فرمایا آمین۔ آپ نے حدیث شریف سنی ہے بارہا۔ اور جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم منبر سے نیچے اتر آئے تو صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے گزارش فرمائی کہ آج آپ سے کچھ ایسی باتیں سنی اور دیکھی جو اس سے پہلے کبھی نہیں سنی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لائے تھے۔ جب میں نے پہلی سیڑھی پر قدم رکھا تو رمضان المبارک یوں ہی لاپرواہی سے گنوا دینے والوں کے بارے میں یوں بد دعا فرمائی کہ ایسے شخص پر ہلاکت و بربادی اور تباہی ہے کہ جس نے رمضان المبارک کا مہینہ پایا اور پھر بھی اس کی مغفرت نہ ہو سکی، کیونکہ رمضان المبارک کا پہلا عشرہ نزول رحمت کا اور دوسرا عشرہ گناہ گاروں کی مغفرت کا اور تیسرا عشرہ ایسے لوگوں کو جہنم سے خلاصی کا ہے کہ جن کے بڑے بڑے گناہوں کی وجہ سے ان کا جہنمیوں کی فہرست میں آ چکا ہے۔ تو جب ایسا مبارک مہینہ ہے جس میں جہنمیوں کو جہنم سے رہا کر دیا جاتا ہے، اس کو لاپرواہی میں گزار دینا اور مغفرت اور اسباب مغفرت سے محروم رہنا، تو یقیناً یہ بڑی محرومی کی بات ہے، بڑی بدنصیبی کی بات ہے۔ اس سے بدتر شخص کون ہو سکتا ہے؟ اس لیے جبریل امین علیہ السلام نے بد دعا فرمائی اور حضرت نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس پر آمین کہی۔ فرمایا کہ جب میں نے دوسری سیڑھی پر قدم رکھا تو ایسے لوگوں پر بد دعا فرمائی جن کے سامنے میرا ذکر آیا ہو اور انہوں نے میرے اوپر درود پاک کا تحفہ پیش نہ کیا ہو۔
اس لیے محسن اعظم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تحفہ درود شریف پیش کرنا ہر باوفا مسلمان پر لازم و ضروری ہے۔ گویا جو درود شریف کا تحفہ پیش نہیں کرتے وہ بے وفا ہے، تو درود شریف کا تحفہ پیش نہ کرنے والوں کے لیے بھی بد دعا کی گئی، اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کہی۔ پھر فرمایا کہ جب میں نے ممبر کی تیسری سیڑھی پر قدم رکھا تو ایسے لوگوں پر جبریل امین علیہ السلام نے بد دعا کی جنہوں نے بوڑھے کمزور ماں باپ کو پایا اور ماں باپ کی خدمت کر کے ان کو راضی کر کے ان کی نیک دعاؤں کی برکت سے اپنے آپ کو جنت کا حقدار نہ بنا سکے اور اس کو ان کی خدمت سے دونوں جہاں کی بھلائی نصیب نہ ہو سکی ہو، تو ایسے شخص کے لیے بھی جبریل علیہ السلام نے بد دعا کی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر آمین فرمایا۔ تو دیکھیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر تحفہ درود شریف پیش نہ کرنا یہ کتنی بڑی محرومی اور بدنصیبی کی بات ہے۔ اللہ تعالی ہمیں خوب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کی، یہ تحفہ پیش کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ آدمی چلتا پھرتا اٹھتا بیٹھتا درود شریف کا اہتمام کرتا رہے، درود شریف پڑھتا رہے، تو اس سے دنیاوی مشکلات بھی حل ہوتی ہے، ذہنی قلبی سکون ملتا ہے اور آخرت کے اعتبار سے بڑے فضائل ہیں۔ نسائی شریف میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا، من صلی علی صلاۃ واحدہ صلی اللہ علیہ 10 صلوات وحطت عنہ 10 خطیئات ورفعت له 10 درجات، کہ جو شخص ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف بھیجتا ہے، اللہ تعالی شانہ اس پر 10 مرتبہ رحمت نازل فرماتے ہیں اور اس کے 10 گناہ معاف فرما دیتے ہیں اور جنت میں اس کے لیے 10 درجات بلند فرما دیتے ہیں۔ حضرت شیخ الحدیث برکت العصر مولانا محمد زکریا نور اللہ مرقدہ وبرد مضجعہ نے فضائل درود شریف میں نقل فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اولاً 10 کا وعدہ ہے اور بعد میں 70 کا وعدہ ہے۔ تو درود شریف پڑھنے کے بڑے فوائد ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی درود پاک پڑھتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر شریف پر اس درود کو پہنچانے کے لیے مستقل فرشتے مقرر ہیں۔ چنانچہ امام منذری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب الترغیب و ترہیب میں حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک حدیث پاک نقل فرمائی ہے۔ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر اطہر پر ایک فرشتہ صرف اس کام کے لیے مقرر فرما دیا ہے کہ جو مسلمان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و پاک بھیجے گا اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر تک پہنچا دے وہ فرشتہ، اور اس فرشتے کو اللہ تعالیٰ نے ساری مخلوق کی باتیں سننے کی قدرت عطا فرما رکھی ہے۔ اس فرشتے کو اللہ رب العزت نے ساری مخلوق کی باتیں سننے کی قدرت عطا فرما رکھی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب دنیا سے میں گزر جاؤں گا تو جب بھی کوئی شخص مجھ پر درود سے جب بھی فرمایا اذا مت فلیس احد یصلی علی صلاۃ الا قال یا محمد صلی علیک فلان ابن فلان قال فیصلی الرب تبارک وتعالی علی ذلک الرجل بکل واحدۃ 10، کہ جب میں دنیا سے رخصت ہو جاؤں گا تو جب بھی کوئی شخص مجھ پر دور سے اور
درود پاک پڑھے گا، بھیجے گا، تو یہ فرشتہ اس شخص کا نام اور اس کے باپ دادا کا نام بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر بتلا دے گا کہ فلاں کے بیٹے نے آپ پر درود پاک کا تحفہ پیش کیا ہے، فلاں نے جو فلاں کا بیٹا ہے اس نے آپ پر درود پاک کا تحفہ پیش کیا ہے۔ اور فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ قیامت تک جب بھی کوئی شخص درود شریف پڑھے گا یہی فرشتہ اس کو پہنچایا کرے گا، پھر اللہ تعالیٰ اس شخص پر ایک مرتبہ کے عوض میں 10 بار رحمت نازل فرمائیں گے۔ ایسے ہی معجم کبیر میں امام طبرانی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک حدیث شریف نقل فرمائی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ راوی ہے، ان للہ ملائکۃ سیاحین فی الارض یبلغون عن امتی السلام، کہ روئے زمین میں اللہ تعالیٰ نے کچھ فرشتوں کو اس لیے مقرر فرما رکھا ہے تاکہ وہ پوری دنیا میں گشت لگایا کریں اور امت محمدیہ میں سے جو بھی درود سلام پڑھے اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا کریں۔ حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا نور اللہ مرقدہ فرماتے ہیں کہ جو فرشتہ قبر اطہر پر متعین ہے اس کا کام صرف یہ ہے کہ امت کا درود و سلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا کرے، اور فرشتوں کی جو جماعت روئے زمین میں گشت کرتی ہے اس کا اصل کام ذکر کے حلقوں کو تلاش کرنا ہے، اور جب ذکر کے حلقوں میں درود شریف بھی ہوتا ہے تو قبر اطہر پر درود پہنچانے کے لیے جو فرشتہ متعین ہے وہ فرشتہ اس کو بھی پہنچاتا ہے، مگر ملائکہ سیاحین بھی اس درود کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچانا اپنے لیے باعث عزت و تقرب سمجھتے ہیں، اس لیے یہ فرشتے بھی پہنچاتے ہیں۔ جو ملائکہ سیاحین ہے وہ فرشتہ تو پہنچاتا ہی ہے جو مقرر ہے اس کام کے لیے، لیکن ملائکہ سیاحین جو گشت کرتے رہتے ہیں تو وہ فرشتے بھی درود پاک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت عالیہ میں پہنچانا اپنے لیے باعث عزت و تقرب سمجھتے ہیں۔